بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کے لیے ایسے اچھوتے واقعات لے کر آئیں جو دلچسپیوں اور حکمت و نصیحت سے لبریز بھی۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کی ویڈیو بھی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ 1 منٹ تک آپ اس واقعہ کو سنیں، پھر آپ مکمل سنے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام حجر رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ اس شخص کی موت کا وقت آن پہنچا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ حجر کو وراثت ملے گی اور حجر کو وراثت نہیں ملے گی اور حجر کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کن 2 حجر کو وراثت ملے اور کس ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی صاحب سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں اپنے زاد راہ کے ساتھ شہر کے لیے عازم سفر ہو گئے۔ چند دنوں میں تینوں بھائی شہر پہنچ گئے اور سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی چکرا گیا اور ان تینوں سے کہا، تم آج رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حاملہ ہے اور اس کے حمل کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی تو حرام فعل کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا اور میں اپنی بات پر قائم ہوں، آپ باورچی کو بلا کر پوچھ لیں۔ قاضی نے باورچی کو طلب کیا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے شرارتاً کتا مار کر اس کا گوشت ہی پکا دیا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا، گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ حجر ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم میں سے کس نے کہا ہے کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا، میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیسے یہ پتہ لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے جب روٹیاں دیکھی تو محسوس کیا کہ ہر روٹی ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہے۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا، روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم بھی وہ حجر ہو جسے اس کے باپ کے ترکے میں سے حصہ ملے گا۔ اب قاضی تیسرے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا،
کہ تم نے کس بنیاد پر میرے بارے میں کہا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا، قاضی صاحب گستاخی معاف، لیکن آپ ایک دفعہ اپنی والدہ ماجدہ سے جا کر پوچھیں، اگر میرا اندازہ غلط ہو تو بے شک میری گردن اڑا دیں۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ میں والد الحرام ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ بالکل سچ ہے، تمہیں رات کو ہم نے اپنے دروازے کے باہر لاوارث پایا تھا اور اٹھا کر گھر لے آئے تھے، تم یقیناً کسی کے گناہ کا نتیجہ تھے۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے حجر سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا میں والد الحرام ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ حجر ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے حیرت سے قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک والد الحرام ہی دوسرے والد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں حجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے مسجد کے دروازے پر رکھا ہوا یہ بچہ ملا تھا، اسے گھر لایا، ہم نے اس کا نام بھی تم دونوں جیسا حجر رکھا اور ہم نے مل کر اس کی پرورش کی۔ دوستو، یہ دلچسپ واقعہ آپ کو کیسا لگا اور اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ وقت نکالنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔